اصل بات یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے اور جو برا کرے آپ اس کے ساتھ کیسا پیش آتے ہیں، اصل چیز یہ ہے۔ اور ایک انسیڈنٹ صرف اللہ کے نبی کی زندگی سے، عبداللہ بن ابی السلول منافقین کے سردار تھا، اور ہم نے بڑا یہ سنا اور کلیشیڈ ہے کہ وہ بڑا برا تھا۔ اصل میں آپ دیکھیں، اگر لائف پڑھیں اس کی، تو اس نے اسلام کو ہر موقع پہ ہارم کیا، صرف اسلام کو نہیں، اللہ کے نبی کو بھی، ان کی پرسنالٹی کو بھی، ان کی فیملی کو بھی، ان کے گھر تک وہ پہنچ گیا، ان کے کریکٹر کو ڈیفیم کرنا چاہا، ان کو فزیکل ہارم پہنچانا چاہا۔ احد کے موقع پہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمان اب سبحان اللہ ایک بیٹل ہے جس میں مسلمان ابھی بہت سٹرونگ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کر کے 1000 لوگ اکٹھے کیے، and they were marching towards احد کا میدان، اور سبحان اللہ عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کے ساتھ کہتا ہے اوکے وی ناٹ گوئنگ ٹورڈز دا بیٹل فیلڈ۔ امیجن دا مورال۔ ہم ابھی ٹرپ پہ نکلنے لگے ہیں تو کافی سارے بردرز ہیں، تو ایک بردر نے بیک آف کر لیا بیکاز آف سم، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے، ان کے مشکلات کو آسان کرے، تو ہی بیکڈ آف۔ تو دل بڑا عجیب سا ہو رہا تھا کہ یار کاش وہ بھی ہمیں جوائن کرتے ہیں، اور دل ایک بجھ سا رہا تھا۔ امیجن ایک ٹرپ پہ 10 لوگ جا رہے ہیں، 4 بیک آف کر جائیں کیونکہ ہم پکنک پہ نہیں جا رہے ہیں، عجیب سا ہوتا ہے۔ امیجن گوئنگ ٹو اے بیٹل فیلڈ اینڈ 300 بندے واپس مڑ جائیں کہ اوکے آئی تھنک وی شوڈنٹ فائٹ دس بیٹل، کیونکہ وہ اسٹرانگ ہیں، ہم ویک ہیں، اور اختلاف کی وجہ سے۔ سو دا پیپل ہو آر مارچنگ فورس ٹورڈز دا بیٹل فیلڈ، ان کا کیا مورال رہے گا؟ مورلی ڈیمیج کیا مسلمانوں کو ہر موقع پہ۔ 300 لوگ لے کے واپس چلا گیا، 700 صرف مسلمان بچ گئے اور 3000 کفار تھے سامنے۔ پہلے ہی نمبر کم تھا، 1/3 تھے، اور پھر اور مزید کم ہو گیا۔ اور نمبرز کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ مورال ڈیمیج کرنے کا ہے، کہ ایک آپ کے کچھ جو واریر کمپینینز تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں رہے آپ، اور منافقین الگ ہو کے چلے گئے۔ اور احد کے موقع پہ جب مسلمانوں کو تکلیف پہنچی اور شہادتیں ہوئی اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، جو کچھ مسلمانوں نے مین جگہ کو چھوڑا تھا، جو ایک ٹیلا سا تھا، تو پھر واپس آئے کیا کہتے ہیں، مزید ڈیمیج کیا۔ میں نے کہا نہیں تھا واپس پلٹ جاؤ، میں نے کہا نہیں تھا جنگ نہ کرو، کاش تو مجھے سن لیتے، میں کہتا تھا نا، میری بات تم نے نہیں مانی نا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور کیمپین میں لانگ اینڈ ٹائرنگ کیمپین، کہتا ہے کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ أَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، جب ہم مدینہ جائیں گے تو ہم میں سے جو آنریبل لوگ ہیں وہ ہم ذلیلوں کو نکال دیں گے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ یعنی جو آنریبل لوگ ہیں، اپنی بات کر رہا تھا کہ ہم جو ہیں عزت والے ہیں، ہم اذل ذلیل لوگوں کو وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ نکال دیں گے۔ اور وہ کن کی بات کر رہا تھا ہمیں پتہ ہے، صحابہ اور رسول کی، نعوذ باللہ۔ اور اس حد تک نہیں کہ گھر تک پہنچ گیا، آپ کی جو سب سے بیلوڈ وائف ام ابن سے کہا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے، کون محبوب ہے؟ نے کہا عائشہ۔ تو اس بیوی پہ تہمت لگائی، اور جھوٹ بولنے کی یا چوری کرنے کی تہمت نہیں، بلکہ والعیاذ باللہ اڈلٹری کی تہمت لگا دی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں رہے ان مہینوں میں، اور حضرت عائشہ روتی رہیں، اور ابو بکر صدیق پریشان رہے، ڈسٹربنگ دا فیملی آف رسول۔ امیجن میری اور آپ کی بیٹی پہ کوئی تہمت لگائے، میری اور آپ کی وائف پہ کوئی تہمت لگائے، جو کہ گناہ گار ہیں ہم لوگ، لیکن عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ پہ جو تہمت لگائے، امیجن اس کے بارے میں کیا۔ لیکن سٹل جب حالات بدلے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات ملی، اور یہ منافق جب مرا تو ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی کے جو بیٹے تھے، عبداللہ بن ابی، وہ بہت نیک انسان تھے، اور وہ صحابی رسول تھے اور متقی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا، بلکہ عبداللہ بن ابی جو ان کے بیٹے تھے، انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ میرے باپ کی حقیقت مجھے پتہ ہے، اگر آپ کا جب بھی پلان بنے نا ان کو مرڈر کرنے کا، تو پلیز کسی اور کو نہ کہیے گا، مجھے ہی کہیے گا، کیونکہ میں ہی ان کا کام تمام کروں گا۔ مجھے اور پسند نہیں ہے کہ کوئی مسلمان یہ کام کرے میرے والد صاحب کے لیے، مجھے میرے دل میں اس کے خلاف بری فیلنگس پیدا ہوں، تو مجھے بتائیے گا آپ انشاءاللہ۔ اور جب عبداللہ بن ابی فوت ہوا تو عبداللہ بن ابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ چلے گئے اس دنیا سے، تو مجھے اپنا جو قمیض ہے وہ گارمنٹ دیتے میں اس کی اوپر پہنا دوں۔ اب اللہ کے نبی کی قمیض کو لینا ایک بہت بڑا آنر کی بات ہے، ایک بہت بڑا ایک یعنی اٹس یعنی بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اگر اللہ کے نبی سے اپنی قمیض کس کو دے دیں۔ بہت سارے صحابہ اس نعمت سے محروم رہے، لیکن اللہ نے کیا کہا، فوراً سے اتار کے دے دی۔
یہ نہیں کہا کہ تم کس کے لیے مانگ رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے عبداللہ. اور پھر جب اس کو دفنایا تو کہا یا رسول اللہ آئیں جنازہ پڑھا دیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے. امیجن رسول اور پیچھے تمام صحابہ کھڑے ہیں، ابو بکر، عمر، علی، عثمان، بیسٹ آف جنریشنز کھڑی ہیں، اور رسول اللہ جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اور سامنے وہ منافق ہے. تو عمر بن خطاب سامنے آ گئے، یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اس نے فلاں موقع پہ ایسا کیا، اس نے فلاں موقع پہ ایسا کیا، اس نے اس جنگ میں ایسا کیا، اس نے آپ کی بیوی پہ تہمت لگائی، اس نے یہ کیا، اور اس نے یہ کہا لا رجعنا الی المدینہ، اور یہ سب باتیں کی. یا رسول اللہ آپ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہا عمر سائڈ پہ ہو جاؤ، میرے اس کے بیچ میں نہ کھڑے ہو. عمر نے پھر انسسٹ کیا، رسول اللہ یہ منافق ہے، آپ اس کا جنازہ، جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اسلام کو ڈیمیج کرنے کی، آپ اس کا پڑھا رہے ہیں جنازہ. لیکن ان کو سائڈ پہ کیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے آپشن دی ہے، اور آپشن دی ہے کہ آپ ان کی مغفرت مانگیں تو 70 سے زیادہ دفعہ بھی مغفرت مانگیں تو میں ان کو، اگر مجھے امید ہو نا کہ 70 دفعہ مانگوں گا تو اللہ ان کو معاف کر دیں گے، میں مانگوں گا. اور اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا پھر، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ ان میں سے جو آئندہ فوت ہو اس کے اوپر نہیں جنازہ پڑھیں گے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور قبر پہ نہیں کھڑے ہوں گے. إِنَّهُمْ كَفْرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے نبی کا، اس کے رسول کا، اور کفار یا فاسق فوت ہوئے، وہ فاسق مرے. تو اس کے بعد تو اللہ کی جنازہ نہیں پڑھایا. لیکن اس سے پہلے اتنا شدید دشمن اور باغی اللہ کی میں نے پھر بھی جنازہ پڑھایا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.